السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمازیوں سے نماز کے دوران جن غلطیوں کا ارتکاب ہوتا ہے ان میں بعض غلطیاں ایسی ہیں جن کا تعلق سطر سے ہے یا جن کا تعلق قیام سے ہے۔ تو آئیے ہم ایسی غلطیوں کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ آپ ان غلطیوں سے مکمل طور پر بچ سکیں۔ سطر کے متعلق جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ مختصر لباس میں اپنی نماز ادا کرتے ہیں اور ایسی صورت میں ان کے پشت یا ان کی ران کا کچھ حصہ ظاہر ہو جاتا ہے، حالانکہ مرد کے لیے مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ اب اگر ناف سے نیچے کا کچھ حصہ جس کا تعلق پشت سے ہے وہ نماز کے دوران اگر ظاہر ہوتا ہے تو ایسا کرنے کی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی۔ چنانچہ ہمیں ایسے مختصر لباس سے بچنا چاہیے جس لباس کے پہننے کی وجہ سے سجدے یا رکوع کے دوران ہماری پشت کا کچھ حصہ کھل جائے اور ہماری نماز کے باطل کرنے کا سبب بنے۔ اس لیے ایسی غلطی سے ہم بچیں، ایسے مختصر لباس سے ہم بچیں اور نماز پڑھنے جائیں تو ایسا مناسب لباس پہنیں جو ہمارے لیے مکمل سطر ہو۔ اسی طریقے سے عورت کا سطر اس کا پورا جسم ہے سوائے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے، اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو بھی ڈھانک کر رکھے، اور اگر وہ غیر محرم مردوں کے سامنے ہو یا اس کے پاس ہو تو پورے جسم کا پردہ کرے۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نماز میں سطر کا بھرپور خیال رکھیں۔ اسی طرح نمازیوں کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ قوت اور طاقت کے باوجود بھی اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت کے باوجود بھی بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے کہ استطاعت کے باوجود بھی ہم بیٹھ کر نماز پڑھیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے، ہمارے پاس قوت ہے تو ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ کسی سستی یا کسی کوتاہی کی وجہ سے قوت کے باوجود بھی بیٹھنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر استطاعت نہ ہو تب بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پہلو کے بل نماز ادا کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما امرتکم بہ فاتوا منہ ما استطعتم، جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اپنی استطاعت بھر اسے ادا کرو۔ نمازیوں کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ اگر ان کے بیچ کوئی اچھی قرآن کی تلاوت کرنے والا موجود ہے تو اسے امامت کے لیے آگے نہ بڑھا کر ایسے شخص کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے جو صحیح قرات نہیں جانتا ہے۔ اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اور جو قرآن مجید کی اچھی تلاوت کرنا جانتا ہے اسے امامت کے لیے آگے بڑھانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، کہ قوم کی امامت وہی کرے گا جو کتاب اللہ کی اچھی قرات کرنے والا ہے، اچھی تلاوت کرنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے نمازیوں کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ جب اذان ہو جائے اور آپ مسجد میں موجود ہوں تو اذان ہونے کے بعد بغیر کسی عذر کے مسجد سے نکل کر باہر چلے جائیں۔ ایسا کرنا غلط ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ صرف وضو بنانے کے لیے اذان کے بعد آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری کسی ضرورت سے بغیر عذر کے آپ مسجد سے نہیں نکل سکتے، نہیں نکلنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود تھے اور ایک شخص نے ایسا کیا، وہ اذان کے بعد مسجد سے نکلا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں کہا کہ اس شخص نے ابو القاسم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ میرے دینی بھائیوں،
جو غلطیاں بیان کی گئی ہیں جن کا ارتکاب نمازی عام طریقے سے نماز کے دوران کرتے ہیں، ہمیں ان تمام غلطیوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی چاہیے اور ہمیں ان سے مکمل طور پر محفوظ رہنا چاہیے اور اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔